अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे बात करनी है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश हुई और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ अभी की अभी मिल जाए, अभी की अभी चाहिए मुझे वो चीज़। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो उम्र के लिहाज से ये कम उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है ये चीज़। वो चाहते हैं जिस चीज़ की तमन्ना है या ख्वाहिश है वो तुरंत मिलनी चाहिए हमको। और पता नहीं आप लोग वो सेमिनार अटेंड किए हैं या नहीं, जिसमें एक आदमी चेक लेकर के खड़ा होता है, वो बताता है इस महीने की मेरी कमाई इतनी थी। फिर वो उकसाता है, लोगों को भड़काता है, गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में डालता है और कहता है कि अगर आप इतना नहीं कमा रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं दुनिया में। पैसा तो इतना कमाना चाहिए कि आपका बच्चा किसी मॉल में जाए और जिस चीज़ पे भी हाथ रख दे, आप उस चीज़ को दिलाने के काबिल होने चाहिए उसको। सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है ये, कि हाँ भाई मेरा बच्चा जो पसंद कर दिया उसको हम दिला दे। मगर इसी चीज़ का नाम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और इतनी बकवास और वाहियात चीज़ है ये तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। अगर सच में भी आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप सब्र करें। और बच्चे को भी जो है, जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिखाते हैं ना, तुरंत कोई चीज़ दे दिया, तो मेहनत की कदर कम हो जाती है उसके अंदर, नाशुक्रा बनता है। आसानी से जब कोई चीज़ मिल जाती है, ही लूजेज द सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। और डिसिप्लिन जो है इंसान के अंदर कम होता है। सब्र का मादा डेवलप नहीं होता है इंसान के अंदर, जो कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपके सामने कुछ वाक़यात शेयर करता हूँ। तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है। मैं कोचिंग से घर आया तो देखा कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं वाइफ को बोला कि तमाम बच्चों को बैठा ले गाड़ी में और हम लोग चलते हैं, ज़रा सा ऐसे ही ड्राइव पे चलते हैं और घूम फिर के आते हैं। मैं निकला हूँ, थोड़ी दूरी गया था तो मेरे पास एक कॉल आती है। अब मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, ही वॉज समवन फ्रॉम माई रिलेटिव। और समझ ले क्लास 9-10th में था, और वो नंबर से कॉल आई थी, मतलब द नंबर वॉज नॉट सेव्ड इन माई मोबाइल। मगर मैं आवाज़ पहचान रहा था। तो उसने मुझे कहा कि अजमल भैया मुझे 1,000 रुपये चाहिए अभी। तो मैंने कहा 1,000 रुपये किस लिए चाहिए आपको भाई, और क्यों चाहिए? तो कह रहा है नहीं नहीं मुझे कर्ज दे दीजिए, मैं आपको चुकता कर दूंगा। मैंने पूछा कब चुकता करोगे और कैसे करोगे? तो कहता है कि 1-2 महीने के बाद ईद आने वाली है, ईद में मुझे ईदी मिलेगी, मैं उससे आपको चुकता कर दूंगा। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये पैसे आपको क्यों चाहिए? तो मुझे एक फलाना एक कोर्स खरीदना है, कोर्स खरीद के पढ़ाई करनी है, और इस वजह से मुझे वो पैसा चाहिए। तो चूंकि कॉल नए नंबर से थी, तो मैंने कहा कि ज़रा सा डीले करते हैं इसको, थोड़ा सोचने समझने का वक्त भी मिल जाए। क्योंकि आजकल फेक चीज़ें बहुत चल रही है। मतलब एनी वन कैन कॉल यू फ्रॉम एनी वंस वॉइस। मेरी आवाज़ किसी के पास चली गई, वो फिर उसको एआई के थ्रू कुछ ऐप में डालेगा और जब वो बोलेगा तो मेरी आवाज़ निकलेगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा रुको, मैं 1-2 घंटे के बाद घर जाऊंगा और घर जाके फिर आपको वो पैसे ट्रांसफ़र करूंगा। तो मुझे कहता है कि भैया इतना सब्र मेरे अंदर नहीं है। वर्ड मार्क करें, भैया इतना सब्र मेरे अंदर कहाँ है, नहीं है मेरे अंदर इतना सब्र। तो मैंने कहा तो फिर तो सब्र डेवलप करना पड़ेगा आपको। और फिर हम लोग वहां से वापस आते हैं आधे घंटे के बाद, और मैं क्या करता हूँ, उस बच्चे की मम्मी को कॉल करता हूँ। और अच्छा, उसकी माँ को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके बेटे ने मुझे कॉल किया था। इतना तो कम से कम मेरे अंदर है कि कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसको जो है दुनिया के सामने ऐसे ना बता दूं कि उसको बेइज्जती महसूस हो, इंसल्ट महसूस हो अपनी। अच्छा, मैं उसकी अम्मी के मोबाइल पे कॉल करता हूँ, फिर उससे बात करता हूँ मैं। तो मुझे श्योर हो जाता है कि उसी ने कॉल किया था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसको 1,000 ट्रांसफ़र कर भी देता हूँ, क्योंकि जो उसने जिस चीज़ के लिए पैसे मांगे थे वो एक जायज़ डिमांड थी। तो ये तो एक वाक़या हो गया। अभी हाल फिलहाल में ही समझ लें 15 दिन पहले एक वाक़या हुआ। किसी स्टूडेंट ने मुझे कुछ अपनी रुदात सुनाई, और उनका ये कहना था कि मुझे कुछ सोल्यूशन बताएं। फिर एक दिन उनका मैसेज आया, तो मैं कुछ काम में बिजी था। मैंने कहा कि सोल्यूशन तो मैंने आपके प्रॉब्लम का लिख लिया है और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सब्र रखें, मैं अभी बिजी हूँ। तो तुरंत उसका जवाब आया, इतना सब्र मुझ में नहीं है या इतना पेशेंस मुझ में नहीं है, ऐसा कुछ जवाब आया। तो मैंने कहा कि सब्र तो रखना पड़ेगा, मगर जिंदगी में तो सब्र की जरूरत पड़ती है इंसान को। तो फिर उनका जवाब आया उधर से कि जहाँ सब्र करना होगा कर लेंगे। तो सब्र का मतलब जो इंडिया पाकिस्तान में लोग समझते हैं वो है किसी चीज़ को चुपचाप सहना। सब्र इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। मैं इंशाल्लाह अगला या उसके अगला वीडियो सब्र के ऊपर में बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि सब्र किस चीज़ का नाम है, सब्र की क्या कैटेगरीज हैं। तो खैर, थोड़ी देर के बाद मैंने जो है इनको जवाब दिया, मगर मुझे समझ में आ गया कि सब्र सही में इनके अंदर जो है कम है। तो ये वाली चीज़ जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, मैं सब्र नहीं कर सकता हूँ, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आप, या गार्डियंस आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को ये चीज़ कि सब्र की क्या अहमियत होती है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कितनी नुकसानदेह चीज़ है। देखिए, दुनिया में हर बड़ी चीज़ झटके में नहीं मिलती है। मतलब यू विल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इसको कहते हैं। जितना डिले
ہوگا گریٹیفیکیشن اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. جیسے سب سے پہلے آپ مان کے چلیے کہ آپ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا جے ای کی تیاری کر رہے ہیں. تو جب آپ نیٹ یا جے ای کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ ایفرٹ ڈالنا ہوتا ہے. تب جا کر کے کمپٹیشن آپ کا نکلتا ہے, تب جا کے آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر لگتا ہے یا پھر آپ ایک اچھے انجینئر بنتے ہیں. 2 سال تک ایفرٹ ڈالنا ہے بھائی. اور آپ اگر اس مزاج میں جی رہے ہیں کہ ابھی کہ ابھی مجھے یہ چیز مل جائے, تو بھائی صبر رکھیں, بھائی صبر کرنا سیکھیں آپ. اس کے بعد آپ سوچیں نا, یہ سب چیز چھوڑ دیں, آپ آخرت کے بارے میں سوچیں. جنت انسان کو ملنا ہے جو سب سے بڑا ریوارڈ ہے. جنت کے لیے تو آپ کو پوری زندگی محنت کرنی ہے, تھرو آؤٹ یور لائف. پوری زندگی خود کو پیسنا ہے بالکل, اور محنت کرنی ہے, ایفرٹ ڈالنی ہے, اچھے اچھے کام کرنے ہیں, تب جا کے آپ کو اینڈ میں جنت ملنے والا ہے. مطلب 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال آپ کو ایفرٹ ڈالتے رہنا پڑے گا. بھائی یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی چیز تو بالکل اس کی الٹی ہو گئی. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں کیا ہے کہ مجھے کوئی چیز ابھی کی ابھی مل جائے, اور یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی محنت ڈالو گے. مطلب آپ کی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو کہ جتنا بڑا انعام چاہیے آپ کو, اتنا زیادہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اتنا. اور چلیے میں ایک اور بتاتا ہوں آپ کو. ہم کو پتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو کون کے امر سے پیدا کیا, مگر آپ جب سورہ سجدہ پڑھیں گے اور دیگر جگہوں میں قرآن مجید کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 6 پیریڈز میں, اللہ کہتے ہیں 6 دن میں, جس کا مطلب 6 پیریڈز بھی ہو سکتے ہیں, چونکہ کہیں اللہ کہتے ہیں جب میں ایک دن کہتا ہوں تو اس کا مطلب 1000 سال ہوتا ہے. کہیں اللہ کہتے ہیں اس سینس میں جب میں کہتا ہوں ایک دن تو اس کا مطلب 50,000 ایئرز ہوتے ہیں. تو 6 پیریڈ 6 ڈیز جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, اس میں دنیا اللہ نے بنائی. یہ اللہ جھٹکے میں دنیا بنا سکتے تھے نا, کون بولتے جھٹکے میں ملی سیکنڈز کے اندر جو دنیا بن جاتی, مگر دنیا ویسے نہیں بنائی اللہ نے. دنیا کو ایک پروسیس سے بنایا اللہ نے. تو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم کو بھی ہر چیز یہاں پروسیس سے حاصل ہونے والی ہے. اس پروسیس میں خود کو لگانا پڑے گا, خود کو پیسنا پڑے گا اس چکی میں. اور جب میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ارتقاء کے مراحل جو ہے طے کریں, آپ خود کو ڈال دیں ارتقاء کے مراحل میں. ارتقاء کہتے ہیں ایوولوشن کو. ارتقاء کے مراحل یعنی کہ اسٹیجز آف ایوولوشن. تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے آپ کو جو ہے وہ چیزیں حاصل ہوگی. ایوولوشن جو ہے نا ترنت نہیں ہو جاتا ہے کسی چیز کا, اٹ از اے پروسیس. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے اندر کتنے چینجز کیے, اور جو اسٹیجز جو ایوولوشن تھے اسٹیجز کے, اس میں نے خود کو کب ڈالا, اور ابھی تک وہ چل رہا ہے, اور میں پھسلتا ہوں, میں اٹھتا ہوں. تو یہ پروسیس ہے بھائی. ارتقاء کے مراحل میں آپ کو خود کو ڈالنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو ایوالو. یہ وہ چیز ہو گئی کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سے ہی دنیا کے بڑے بڑے انعامات انسان کو ملتے ہیں. جتنا بڑا ڈیلے ہوگا اتنا بڑا آپ کو انعام ملے گا. اور ہاں, یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی چیز آتی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک تو گارجین عادت لگا رہے ہیں. بچہ جو بولا ترنت لا دیے. بچے نے کال کر دیا کہ پاپا آج آئس کریم چاہیے, تو پاپا آئس کریم لا دیے. پاپا چاکلیٹ, تو پاپا چاکلیٹ لا دیے. انسٹنٹلی مل گیا. میں ایسا نہیں کرتا ہوں, نہیں میرے والدین نے اللہ کے شکر سے میرے ساتھ ابھی کبھی ایسا کیا, نہ یہ اس عادت کے ہم لوگ قریب بھی گئے. میری والدہ ابھی بھی گھر میں سب کو بتاتی ہے کہ میرے بچے کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں گئے. تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہی کرتا ہوں. ابا یہ چیز چاہیے, اب بھی نہیں ملے گا. مطلب چھوٹی موٹی اگر چیز ہے 3 دن رکو, یا پھر جو ہے تم 10 دن میں جو تمہارا ایگزام ہونے والا ہے اس میں کچھ ایسا کرو کہ اس کے بدلے تم کو وہ انعام ملے. تو میں ایک اس کے ساتھ ایفرٹ اٹیچ کرتا ہوں. اس ایفرٹ کو آپ کریں گے نا, تب آپ کو وہ چیز ملے گی بیٹا, ایسے نہیں ملنے والی ہے. اب یہ جو ہے نا, جیسے موبائل فون ہی پکڑا دیتے ہیں ہم بچوں کو ہاتھ میں. موبائل فون میں کیا ہوتا ہے, موبائل فون سے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت سیکھتا ہے. موبائل فون سے ڈوپامین رش ہوتا ہے. کہہ لے ایک کیمیکل میسنجر ہے, نیورو ٹرانسمیٹر ہے ایک ڈوپامین. یہ انسان کو کے اندر کریونگ پیدا کرتا ہے چیزوں کی, اور لت لگواتا ہے چیزوں کی. تھوڑی بہت خوشی بھی ہوتی ہے اس سے, مگر لت لگتی ہے چیزوں کی. جیسے مثال کے طور پہ میں نے موبائل اٹھایا, میں نے ایک ریل دیکھا موبائل میں اٹھا کر کے, تو ڈوپامین ریلیز ہوگا. وہ میرے دماغ کو ایک میسج دے گا کہ بھائی یہ کام کرنے سے, ریل دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے. اب اگلی بار کیا ہوگا, میں تھوڑا اداس ہوں, اور جیسے ہی میں موبائل فون کو کی طرف میری نظر جائے گی, تو مجھے ترنت وہ چیز یاد آئے گا. ڈوپامین نے اپنا کام کر دیا کہ ریل دیکھنے سے خوشی ملتی ہے. میں موبائل اٹھا لوں گا, ریل کھول لوں گا, اب ریل دیکھنا شروع کیا. اب ڈوپامین کیا کرتا ہے, ٹریگر کرتا ہے. ایک ریل دیکھا, کہتا ہے تھوڑا سا اور دیکھ لو, 2 دیکھا, 3 دیکھا, 4 دیکھا. اور اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں 5 سیکنڈ میں ایک چیز آئی گئی, اگلے 5 سیکنڈ میں ایک چیز آئی گئی, اگلا 10 سیکنڈ کا ہے ایک چیز آئی گئی. دنیا ایسے نہیں چلتی ہے. جیسے میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے جو دیوار ہے وہ ہٹ گیا اور دوسرا کچھ آ گیا, میرے سامنے کیلنڈر ہے وہ ہٹ رہا ہے. بالکل اسٹیبل ہوتی ہے دنیا, رکی ہوئی ہے چیزیں میرے سامنے. اور زندگی ایسے ہی گزارنی ہے انسان کو, تھم کے زندگی گزارنی ہوتی ہے انسان کو. ہڑبڑی نہیں کرنا ہوتا ہے بھائی, صبر رکھنا ہوتا ہے انسان کو, تب جا کر کے کوئی چیز زندگی میں حاصل ہوتی ہے.
یہ جو 5 5 سیکنڈ پہ جو چیزیں جا رہی ہے وہ ہمارے دماغ، جو جس طریقے سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے اس چیز کو بدل دے رہا ہے، اس کو وہ چینج کر دے رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے بس، عادت لگ گئی اسی چیز کی، ترنت ترنت کسی چیز کو حاصل کرنے کی. اب پھر جب بار 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 ڈوپامین رش ہوتا ہے نا، تو جو چیزیں ہیں جو ٹھہر کے کرنے والی چیزیں ہیں جیسے پڑھائی لکھائی، پڑھائی میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ٹھہرنا ہے، آپ کو رکنا ہے، آپ کو رک کر کے بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کتابوں کو جو ہے مطالعہ کرنا ہے آپ کو. تو وہ چیز اب بورنگ لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میں آپ کو آج اسی لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہم بچوں کی کر رہے ہیں، اس سے اس کے دماغ کے ماڈل کو ہم چینج کر رہے ہیں اور اس کو ایک بڑی غلط راہ پہ ہم لگا رہے ہیں. تو یہ سب بیکار کی بات ہے کہ میرا بچہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے ہم اس کو اسی وقت دلا دیں. نہ، بالکل نہیں. آپ نہ بھی دلائے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو نہیں ملی چیزیں، اور پھر بھی اللہ کے شکر سے ہم الحمدللہ زندگی گزار لی اپنی. اور جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کمپیوٹر جب ہمارے گھر خریدانا تھا تو مطلب 3 4 4 سال، 3 سال 4 سال لگے، اسی وقت خریدا سکتا تھا جس وقت جو ہم لوگوں نے فرمائش کی تھی. 3 4 سال میں جب وہ لگا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو یہ دیا جا سکتا ہے چیز، تب جا کر کے وہ چیز خریدی گئی. اس وقت ہم لوگ راتوں میں خواب میں جو ہے کمپیوٹر چلایا کرتے تھے، نیند میں خواب میں کمپیوٹر دیکھا کرتے تھے. یہ ہم لوگ جو ہے سب اپنے اندر بھی، ہم لوگ کے اندر اگر یہ عادت ہے تو اس کو ہم لوگ سدھاریں، اور بچوں کے اندر تو یہ بالکل انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی عادت نہیں لگائیں بالکل. یہ میں گارجینس کو بتاتا ہوں تو ان کو برا لگ جاتا ہے، ان کو لگتا ہے بھائی میرے پاس ہے، بچے نے ڈیمانڈ کیا تو کیوں نہیں دیں ہم آپ کو. اس لیے نہیں دیں آپ ان کو کہ وہ جو ہے زندگی میں کچھ کر سکے. آپ کو اس کو سچ میں اگر بڑا انسان بنانا ہے، سچ میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، تو پھر اس کو ایفرٹ ڈالنا پڑے گا، اور ایفرٹ ڈالنے والی چیز انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی چیز سے بالکل الگ ہے. امید ہے شاید میں کچھ میسج کنوے کر پایا ہوں گا. کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ لوگ ضرور پوچھیے گا مجھ سے میسج کر کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.